جو ریشو پروپورشن ہے کہ فکر جو ہے وہ اتنی بلندی پر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن عمل کا جو ہے اس کے تناسب سے ان کا پڑنا بھاری ہے۔ اسی لیے میں جو لفظ اپنے والد کے لیے استعمال کرتا ہوں مرحوم، وہی لفظ ان کے لیے استعمال کرتا ہوں۔ بہرحال آج جو ہے ہم ان کی جو یہ نظم پڑھ رہے ہیں، اب اس نظم کا ذرا تھوڑا سا تاریخی پس منظر بھی سمجھ لیجیے۔ علامہ اقبال کی شاعری کے جو مختلف ادوار ہیں وہ میں نے گنوا دیے ہیں اپنی کتاب میں، وہ جو میں نے جس کا حوالہ بھی دیا ہے، بر عظیم پاک و ہند میں اسلام کے انقلاب فکر کی تجدید و تعمیر۔ لیکن اس وقت صرف یہ کہنا ہے کہ علامہ اقبال کی شاعری میں جو غزل کا دور تھا وہ سن 1894 سے 1934 تک ہے، اس کے بعد وہ ختم ہو گیا۔ 1935 سے اپنے وفات تک یا 1938 تک انہوں نے کوئی غزل نہیں۔ وہی ان کا کلام ہے کہ جو ارمغان حجاز میں چھپا ہے، اور وہ ارمغان حجاز چھپی ہے ان کے انتقال کے بعد، اس لیے کہ آخری دور کی یہ نظمیں تھیں، اور یہ نظم سن 36 کی ہے۔ اس دور میں جو نظمیں آپ نے لکھی ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، غزل والا معاملہ تو بالکل چھوڑ چکے تھے، ختم۔ اس سے پہلے غزلیں انہوں نے کہی ہیں، بہت اونچی کہی ہیں، بہت دینی بھی کہی ہیں، روحانی بھی کہی ہیں۔ اس سے بالکل ابتدائی دور میں وہ عام طور پر گل و بلبل کی شاعری بھی ہوئی ہے، وہ سب کچھ ہوا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ میں صرف ان 3 سالوں کے بارے میں یا 4 سالوں کے بارے میں 34 سے 38 تک غزل کا کوئی سراغ ہی نہیں۔ نظم میں بھی خاص ان کا مزاج بن گیا تھا تمثیل کا، مکالمہ، تمثیل، ڈرامائی انداز، اس لیے کہ کسی پیغام کو پہنچانے کا یہ سب سے زیادہ مؤثر ذریعہ ہوتا ہے۔ انگریزی ادب میں ملٹن کا بہت اونچا مقام ہے اور اس نے اسی صنف کو استعمال کیا ہے۔ افلاطون نے سب سے پہلے ریپبلک نامی جو کتاب لکھی تھی، اس میں اس نے اسی اسلوب کو اختیار کیا تھا۔ اور ہمارے ہاں تصوف کی ایک بہت اونچی کتاب ہے منطق الطیر، فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ کی، وہ بھی اسی طریقے سے مکالمے کی شکل میں ہے۔ تو یہ مکالمہ ہے، ایک مجلس شورا ہے، ابلیس اس کا صدر ہے اور وہی اس کا گویا کہ بادشاہ ہے اس اقلیم کا، اور اس کے کچھ مشیر ہیں، اور ان کے درمیان ایک گفتگو کی شکل میں علامہ اقبال نے اپنے عمرانی سوچ، اسلامی فکر اور ملت اسلامیہ کے نام اپنے پیغام کا نچوڑ اور خلاصہ دے دیا۔ ویسے بھی قاعدہ ہے یہ کہ شاعر یا مفکر جو رہتا ہے، اس کے جو آخری سوچ کا نتیجہ تو اس کے آخری دور کی چیزوں میں ہی آئے گا نا۔ ابتدا میں تو سوچ جو ہے بدل رہی ہے، جیسے کہ خود علامہ اقبال سے جب ایک مرتبہ کہا گیا کہ کسی زمانے میں تو آپ غلام احمد قادیانی کی بہت تعریف کرتے تھے، اب آپ قادیانیت کو کفر کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا اونلی اسٹونس ڈو ناٹ چینج۔ انسانی ذہن، انسانی رائے بدلتی ہے، معلومات کا اضافہ ہوتا ہے، کچھ اور چیزیں علم میں آتی ہیں، پہلے وہ چیزیں علم میں نہیں تھیں۔ پتھر ہیں جو کہ تو رہتے ہیں، انسانی ذہن پتھر کی طرح تو نہیں ہے۔ اونلی اسٹونس ڈو ناٹ چینج، پتھر نہیں بدلا کرتے، لیکن انسانی رائے، انسانی ذہن بدلتا ہے۔ اس وقت میری وہ رائے تھی، اب میری رائے یہ، اس کا ذکر آ بھی جائے گا اس نظم کے اندر۔ تو بہرحال اقبال کے تھاٹ کا کلائمیکس، یا جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ پچھلے زمانے میں ہمارے بزرگوں کا ایک طریقہ تھا، وصیت لکھواتے تھے، وصایا جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے وصایا بہت مشہور ہیں، شاہ ولی اللہ دہلوی کے وصایا، ہر بزرگ آدمی جو ہے وہ گویا کہ اپنے آخری وقت میں آ کر اپنی اگلی نسل کے لیے چھوڑتا تھا کہ بھائی میری پوری عمر کی سوچ، میرے غور و فکر کا حاصل، آخری جس جگہ میں کھڑا ہوں وہ یہ ہے۔ کیونکہ باقی دولت مند جو ہے وہ دولت کا حساب بتائے گا اولاد کو، کیا لینا ہے، کیا دینا ہے، کہاں کیا ہے، کیا ایسٹس ہیں، اور جس کا سارا سرمایہ ہی ہو، فکر ہے، سوچ ہے، تو اس کو تو ظاہر بات ہے کہ اسی کو پھر اسی طرح جو قرآن مجید میں جو حضرت لقمان کی نصائح آئی ہیں، ان کے بارے میں بھی یہی ہے کہ وہ ان کے انتقال کے وقت کی نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی ہیں، وہ گویا کہ ان کے عمر بھر کے فکر کا، سوچ بچار کا، فلسفیانہ غور و فکر کا حاصل ہے۔ تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ علامہ اقبال کا کی یہ وصایا ہے، یہ ان کی وصیت ہے امت مسلمہ کے نام۔ یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیائے دوں، یہ یوں سمجھیے کہ ابلیس صاحب جو ہے اپنی اس مجلس شورا کا جو اجلاس ہو رہا ہے، اس کا انوگرل ایڈریس یہ ہے۔ یہ چند اشعار جو ہیں اس کے پہلے بند میں، یہ اس کا افتتاحی جو ہے خطاب ہے اپنی مجلس شورا سے۔ یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیائے دوں،
اس لفظ میں ایک پورا جو فلسفہ اور ایک نقطۂ نظر رہا ہے دنیا میں فلسفے کے میدان میں اس کی ترجمانی ہو گئی ہے، اور وہ یہ ہے میٹیریلزم۔ دو ہی فلسفے دنیا میں رہے، میٹیریلزم، آئیڈیلزم۔ میٹیریلزم یہ ہے کہ اس کائنات کی اصل حقیقت جو ہے وہ مادی ہے، مادہ قدیم ہے، ہمیشہ سے مادہ جو ہے سالمات پر مشتمل ہے، اور ان سالمات میں باہم تجاذب ہے یا تنافر ہے، ان میں الیکٹرک چارجز ہیں، نیگیٹو ہیں یا پازیٹو ہیں، اس کے حوالے سے وہ ملتے ہیں یا کٹتے ہیں، پھر کمپاؤنڈز بنتے ہیں، اس کے فزیکل چینجز اور کیمیکل چینجز کے قوانین ہیں، اس سے کائنات چل رہی ہے۔ یہ سارا عناصر کا پرانا کھیل، قدیم ہے، یہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، یہ عناصر کا پرانا کھیل۔ چنانچہ پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب، کیونکہ وہ فلسفے کے بڑے طالب علم رہے ہیں، انہوں نے بڑی تفصیل اس مقام پر بیان کی ہے۔ ہندوستان کے 6 بڑے فلسفے تھے، جن میں سے 2 جو ہیں، 2 درشن خالص میٹیریلسٹک ہیں، سانکھ درشن اور 4 واگ۔ جین مت، بدھ مت خالص میٹیریلسٹک ہے۔ پھر یہ کہ اس کے بعد دہریت اور مادیت اور لاجیکل پازیٹیوزم اور میٹیریلزم اور امپیریسزم اور بے شمار ناموں سے وہ ایک ہی شراب ہے جو مختلف اس کے برانڈ نیم سے۔ یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیائے دوں، یہ دنیا بڑی پست ہے۔ یہ دنیا کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید بھی کہتا ہے کہ ابلیس جن ہے، اور جنوں کی پیدائش جو ہوئی ہے وہ آگ سے ہوئی ہے، وہ ایک اعلیٰ تر لطیف تر شے ہے۔ اور یہ جو مخلوقات اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہیں زمین پر، یہ سب خاکی الاصل ہیں، انسان بھی خاکی الاصل ہے۔ تو دنیا دوں بڑی نفرت کے ساتھ کہہ رہا ہے یہ حقیر سی دنیا، گھٹیا دنیا، ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون۔ یہ کس اعتبار سے؟ ساکنان عرش اعظم یعنی ملائکہ مقربین۔ جب اللہ نے یہ زمین بنائی تھی وہ منتظر تھے، متوقع تھے، امیدوار تھے کہ خلافت ہمیں ملے گی، تو ان کی تو ساری آرزوؤں کے اوپر جو ہے وہ پانی پھر گیا، ان کی تمنائیں جو ہیں وہ سب خون میں نہا گئی۔ اور قرآن مجید میں بھی تذکرہ موجود ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ تو بہرحال شاعری کے انداز میں ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون، اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کاف و نور۔ ابلیس کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ اب دگرگوں ہونے والا ہے، یہ معاملہ زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہے۔ کیوں محسوس ہوا اور اسے تشویش کیوں ہوئی، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ محسوس تو اس اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، تاریخی اعتبار سے، کہ جنگ عظیم اول ہو چکی تھی اور کروڑوں انسان قتل ہوئے تھے۔ تاریخ انسانی میں وہ جنگ عظیم اول بہت بڑا حادثہ تھا، اور جنگ عظیم دوم کے بادل جو ہے وہ لہرا رہے تھے، اور وہ جو ہے پوری فضا کے اوپر تری کھڑی ہوئی تھی۔ تو بہت بڑی ڈسٹرکشن اور بہت بڑی تباہی جو ہے وہ آیا چاہتی ہے۔ یہ بھی ابلیس کو محسوس ہو گیا ہوگا کہ اب قیامت جو ہے قریب ہے، اور ظاہر بات ہے قیامت کے ساتھ ہی اس کی اپنی مہلت بھی ختم ہو جائے گی، یہ تو اس کی اپنی جان کا مسئلہ بھی ہے نا۔ الی یوم یبعثون، اس کو جو مہلت ملی ہوئی ہے شرارتیں کرنے کی، اور جو بھی اس کے پاس جو آزادی عمل ہے اللہ نے اسے چھوٹ دے رکھی ہے، انک من المنذرین، جاؤ تمہیں پوری چھوٹ ہے، جو چاہو کرو، میرے انسانوں کو جس طرح چاہو گمراہ کرو، جس طرح چاہو انہیں ورگلاؤ، جس طرح چاہو انہیں امیدوں میں اور کہ سبز باغ دکھاؤ، اس کے اندر ان کو جس طرح چاہو جو ہے وہ تم ورگلانے کی کوشش کرو۔ تو اب معلوم ہوتا ہے کہ یہ اب محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ڈرامہ اب خاتمے کے قریب ہے، اور ڈرامہ خاتمے کے قریب ہے تو اپنی چودراہٹ خاتمے کے قریب ہے۔ تو مختلف اعتبارات سے اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کاف و نور، کن، کیونکہ یہ سارا کائنات کی جو تخلیق ہوئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے امر کن سے ہوئی ہے۔ اب اس کے بعد وہ اپنی لافزنی کر رہا ہے کہ میں نے اس دنیا میں شر کو پھیلانے کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کیے ہیں، میں نے بڑی محنت کی ہے، میری اتنی طویل عرصے کی محنت جو ہے وہ ایٹ سٹیک